اس سے پہلے کل مریم نواز صاحبہ نے ای سی پی کے سامنے کیا کہا، فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جماعت کو بھارت سے کس طرح سے فنڈنگ ہوئی، وہ بات بھی انہوں نے کی. اس کے بارے میں ذرا پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد پھر سوال کرتے ہیں. دو ملکوں سے اس کو بہت بڑے بڑے فنڈ آئے، ایک ہے انڈیا بھارت اور دوسرا ہے اسرائیل. اسرائیلی عمران خان کو پیسہ دے رہے تھے اور اس کو فنڈنگ انڈیا سے جانتے ہو کس نے کی؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارکان نے، جس کا نام دوسانجھ ہے. دوسانجھ شاہد خاقان عباس صاحب، آپ نے سنا مریم نواز صاحبہ بڑے کلیئرلی بڑے نام لے کر ایک الزام داغ رہی ہیں، اور یہ الزام بہت سیریس ہے. فورن فنڈنگ کیس میں اگر پی ایم ایل این کو یہ الزام پروو کرنا پڑ جائے تو یہ الزام پروو کر پائیں گے؟ اس لیے کیونکہ صرف الزام کی حد تک بات ہونا الگ ہے، لیکن ایک چیز کو پروو کرنا، وہ بھی عدالت میں پروو کرنا، ماضی میں بھی کچھ ایکسپیرینسز گڑبڑ رہے ہیں، کیا پروو کر سکیں گے؟ جی دیکھیں، شواہد جو ہیں پہلے ان کو ایگزامن کر لینا. 7 سال ہو گئے، ایک پٹیشن آئی ہے. پٹیشن یہ کہتی ہے کہ ملک کے باہر سے پیسہ آیا، وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں گیا، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں گیا. اس تمام پیسے کو انہوں نے کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا. 7 سال سے کمپلینٹ آئی ہے، اس کو لٹکایا جا رہا ہے، اس کا جواب نہیں دیا جاتا، جس کو انگریزی میں سٹون والنگ کہتے ہیں. یہاں سٹون والنگ ہو رہی ہے. 7 سال گزر گئے. الیکشن کمیشن بھی کچھ نہیں کر رہا، کورٹس بھی معاملے کو سو موٹو نہیں لے رہے. اب وہ جماعت اقتدار میں آ گئی ہے. آج اسی جماعت کا وزیر اعظم ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا ہے، اور جس جماعت کے اکاؤنٹ میں آیا ہے وہ اقتدار میں ہے. جو چند نام آئے ہیں وہ انڈین لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے پیسہ دیا، بھیجا ہے. ملک کے اندر پیسہ بھیجنا اللیگل نہیں ہے. پاکستان میں ہر سال 24-25 ارب ڈالر آتا ہے، باہر سے لوگ بھیجتے ہیں. لیکن جب آپ سیاست کر رہے ہوں، سیاسی جماعت ہوں، تو آپ کو اس کو ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے. یہ کس نے بھیجا ہے؟ پہلی بات ہے بتانا پڑتا ہے کہ پیسہ آیا ہے، پھر بتانا پڑتا ہے کس نے بھیجا ہے. یہ دونوں کام پی ٹی آئی نے نہیں کیے. اس معاملے نے بہت سے شک اور شبہات پیدا کر دیے ہیں. اور پھر جو اس حکومت کی پرفارمنس رہی ہے، اب جب اس کو آپ لنک کریں اس پیسے کو چھپانے سے اور ان ناموں سے جو انڈین نژاد کے لوگ ہیں، تو پھر اور شک پیدا ہوتا ہے. تو ہم نے کل یہی بات مریم نواز صاحبہ نے کی ہے کہ آج جواب کی ضرورت ہے. آج پی ٹی آئی کو بھی جواب دینا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی جواب دینا ہے. کیونکہ پہلے یہ صرف ایک فورن فنڈنگ کا کیس تھا، اب اس کا تعلق ملک کے معاملات سے پیدا ہو گیا ہے. یہ فرق ہے. اچھا، انڈین ایجنٹ ہونے کا الزام بھی کل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے احتجاج میں لگایا گیا. آپ کو یاد ہوگا آپ کی حکومت کے اندر نواز شریف صاحب کو بھی سب سے پہلا نعرہ جو مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے لگایا تھا آپ کی پی ڈی ایم کے ساتھ جو آپ کے نشستوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. یہ الزام آپ پر بھی لگتا رہا. سجن جندال کے ساتھ ملاقاتوں کا، نریندر مودی صاحب آپ کے گھر کیوں آئے، جاتی عمرہ کیوں آئے، پرائم منسٹر ہاؤس کیوں نہیں آئے، نریندر مودی صاحب کے ساتھ مراسم کا، یہ تمام الزامات آپ پہ بھی لگتے رہے ہیں عباسی صاحب. تو کیا ہم یہ مان لیں کہ آپ لوگوں نے اس کا کوئی جواب ایز سچ نہیں دیا، تو آپ لوگ بھی جو ہیں وہ سم ہاؤ دی ادر انوالوڈ ہیں؟ جواب وہ تو ایک سیاسی نعرہ استعمال ہوتا تھا نا. پرائم منسٹر مودی انڈیا کا پرائم منسٹر ہے، وہ اس ملک میں آیا، آپ کے پرائم منسٹر کے گھر آیا، ملاقات کی. وہ چائے پینے تو نہیں آیا تھا نا، وہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے لیے آیا تھا. اب آپ کو 2.5 سال ہو گیا، آپ منتیں کر رہے ہیں ہر فورم پر جا کے ہم سے بات کرو، وہ آپ سے بات کرتے نہیں ہیں. انہوں نے جو کشمیر میں کر دیا ہے اس کے بعد آپ کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. تو ایک نعرہ لگانے سے جو آپ نے ماحول پیدا کیا ہے، آج ہمارا ورکر بھی اس کا جواب دے رہا ہے. جب آپ کسی کو ہندوستان کا ایجنٹ کہیں گے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو، اور مودی کا یار کہیں گے، تو جب آپ پہ یہ بات اٹھے گی کہ آپ کو پیسہ بھیجا ہے انڈین بزنس مین نے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، پھر اب تو شواہد بھی سامنے آ گئے. آپ 7 سال کے اس پیسے کی نفی کرتے رہے، آج جا کے مان لیا ہے کہ جی ہاں جی یہ پیسہ آیا تھا، ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا، وہ کسی اور نے بھیج دیا تھا. تو اب پھر ہمارا ورکر بھی آپ کو انہی الفاظ میں اور اسی لہجے میں جواب دے گا جو آپ کرتے رہے ہیں. یہ سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن
بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، کیونکہ یہ اصول ہے دنیا کے کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی ہو رہا ہے. آج سب چیزیں جو یہ کرتے تھے آج سب ان پر لگی ہیں. تو باسی صاحب یہ مکافات عمل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کب ہوگا؟ میں تو وہی عرض کر رہی ہوں آپ کے سامنے، یہ نعرہ جو سب سے پہلے لگا وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لگا تھا. کیا آپ کا ورکر جو آج عمران خان صاحب کو وہی نعرہ ان کے جو ہے وہ سامنے رکھ رہا ہے، وہی نعرہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے سامنے بھی رکھا جائے گا؟ دیکھیں ہمارا جو ورکر ہے وہ لیڈر کو فالو نہیں کر رہا اس معاملے میں. نواز شریف صاحب نے کبھی کسی پر ہندوستان کا ایجنٹ ہونے کا الزام نہیں لگایا. رائٹ. عمران خان صاحب تو روز لگاتے ہیں. ہمارا ورکر اس شہادت کو دیکھ کر بات کر رہا ہے جو آج سامنے آئی ہے، جو ثبوت آیا ہے کہ پیسے آئے آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، آپ کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں اور انڈین لوگوں نے بھیجے ہیں، اس میں نام انڈین بھی ہیں. اب ہمارا ورکر اس پہ مشتعل ہے، وہ بات کرے گا. اور میں پھر یہ کہوں گا یہ چیزیں ملک کی سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. ایک اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر سیاست ہونی چاہیے، لیکن آپ نے اس کو جب توڑا تو پھر سب کو موقع مل گیا بات کرنے کا. تو اگر کل پیپلز پارٹی نے بات کی ہے، یہ ریکارڈ پر ہے، اگر ان کے بارے میں کوئی بات آتی ہے ہمارا ورکر پھر مشتعل ہو کر یہ بات کرے گا. یہ چیزیں میں نے یہ کہا کہ جب بھی لیڈرشپ کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر، ایک جو ہمارا کلچر ہے اس کے اندر رہ کر، جو سیاست کا کلچر ہونا چاہیے اس کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے. اب وہ معاملات درم برم ہیں، اب کوئی چیز بھی آف دا ٹیبل نہیں ہے. ہر الزام ایک دوسرے پر لگتا ہے، ہر ایک بات ہوتی ہے. آپ نے جب کر دی، یہ پینڈوراز باکس کھول دیا، پھر یہ کھلا ہوا ہے. رائٹ.